السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے طلباء و طالبات، آج کی اردو کا اگلا لیسن ہم پڑھانے جا رہے ہیں۔ پوئٹری سیکشن میں آپ نے دیکھا ہے 4 پوئمز ہیں اس ٹرم میں، تو یہ دوسری ہے، پہلی ہم تھی، دوسری نظم جو ہے وہ نعت ہے دراصل۔ تو یہ نعت کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غریبوں کے حاجت روا۔ حاجت روا یعنی حاجت پوری کرنے والے، ضرورت پوری کرنے والے۔ یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ غریبوں کے حاجت روا، اس کے شاعر کا تعارف دیکھ لیجیے۔ مولانا ماہر القادری ایک نعت گو ہیں۔ نعت گو ہیں یعنی نعت کہنے والے ہیں۔ مولانا کا نعتیہ کلام ہر دور میں بے حد مقبول رہا ہے۔ ان کا بہترین نعتیہ کلام سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی ہے۔ ان کی نعتیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کی نعت گوئی میں نہایت عمدگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے۔ نعت کی طرز بنا کر مترنم نعت خوانی کیجیے، یعنی ترنم سے پڑھیے، اس کو اچھے انداز میں پڑھیے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے۔ نبی دوسرے یعنی دوسرے جتنے بھی نبی آئے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء و رسول بھیجے وہ سب کیا تھے؟ پیشوا بن کر آئے، یعنی امامت کی انہوں نے اپنی اپنی امتوں کی۔ وہ ہادی و رہنما بن کر آئے اپنی اپنی قوموں میں۔ محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مصطفیٰ بن کر آئے، یعنی وہ خاص اللہ کے رسول بن کر آئے۔ مصطفیٰ کا مطلب چنے ہوئے، خاص۔ تو سارے انبیاء اپنی امتوں کے ہادی و رہنما تھے، پیشوا تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ خاص رسول بن کر آئے۔ تو ان کے اندر خاص باتیں تھیں، مطلب یہ کہ خاص بات ایک یہ تھی کہ وہ اللہ کے محبوب تھے، دوسری یہ تھی کہ وہ خاتم الانبیاء تھے، آخری نبی تھے، تیسری یہ تھی کہ وہ تمام نبیوں کے امام تھے، سردار تھے۔ اس طرح بہت ساری ان کی خاص باتیں ہیں، خاص، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہیں مصطفیٰ بن کر آئے کہا ہے، یعنی خاص چنے ہوئے رسول تھے۔ تو آگے دیکھیے، امیروں کو راز اخوت بتایا۔ امیروں کو یعنی جو مال و دولت والے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے راز اخوت بتایا، یعنی بھائی چارگی کا کیا راز ہے۔ یعنی یہ راز ہے کہ وہ اپنی دولت دوسروں میں بھی تقسیم کریں۔ اللہ کی دی ہوئی جو رزق ہے، دولت ہے، وہ اللہ کے بندوں میں، غریبوں میں تقسیم کریں۔ غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے غریبوں کے ضرورتیں پوری کرنے والے بن کر آئے۔ یعنی آپ نے جب امیروں کو یہ راز اخوت بتایا تو اس کا انہوں نے خود عملی ثبوت پیش کر کے دکھایا۔ تو آپ نے سب کو یہ بات بتائی کہ غریبوں کی حاجت روائی کس طرح کرنی چاہیے، وہ خود انہوں نے کر کے دکھایا۔ آگے دیکھیے، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم۔ نجاشی کون تھا؟ حبشہ کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، تو وہ بھی آپ کا خادم بن گیا، ابو ذر بھی خادم۔ تو ایک صحابی تھے، ایک عام صحابیوں میں سے ابو ذر غفاری ان کا نام تھا، تو وہ بھی آپ کے خادم تھے۔ یعنی آپ کی اعلیٰ صفات و کمالات کے اتنے گربیدہ ہو گئے تھے کہ وہ ایک بادشاہ جو تھا ایک ملک کا، وہ بھی آپ کا خادم بن گیا، اور ایک آپ کے مدینے کے رہنے والے ایک صحابی، وہ بھی آپ کے خادم۔ وہ سلطان شاہ و گدا بن کر آئے، اور ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ سلطان یعنی بادشاہ بن گئے، کس کے؟ شاہ کے بھی، بادشاہوں کے بھی،
جو دنیا کے بادشاہ تھے ان کے بھی آپ بادشاہ بن گئے، اور گدا یعنی فقیروں کے بھی آپ بادشاہ بن گئے۔ تو آپ ہر ایک کے لیے برابر اہمیت کے حامل ہو گئے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، چاہے وہ عام معمولی سا کوئی انسان ہو، فقیر ہو، غریب ہو، آپ سب کی نظروں میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ آگے دیکھیے، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کر برسے، ہوا بن کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دنیا میں جو حالات تھے اس وقت جب آپ کی نبوت ہوئی، آپ مبعوث ہوئے دنیا میں، اس وقت کے حالات بہت بدترین تھے، بالخصوص عرب کے حالات جو تھے، یعنی کمزور، ضعیف، بوڑھے، غریب لوگ اور عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بہت پریشان حال تھے وہ لوگ۔ صرف جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات تھی کہ جس کے پاس طاقت تھی تو بس اسی کا راج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے زمانے کی ان مصیبتوں، مشکلوں میں گھٹا بن کر برسے، یعنی آپ رحمت کے بادل جیسے برستے ہیں، بس آپ بھی اسی طرح دنیا میں تشریف لائے، ہوا بن کر آئے، اور ان مشکل موسموں میں، حالات میں، پریشانیوں میں آپ ہوا کا ایک خوش کن اور ایک بہترین جھونکا بن کر آئے۔ جیسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، بس اسی طرح آپ بھی دنیا کے غریبوں، ضعیفوں، کمزوروں کے لیے رحمت کے بادل بن کر برسے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بن کر آ گئے۔ انہی کی محبت ہے ایمان ماہر۔ تو اب یہاں جناب مولانا، یہ جو شاعر ہیں مولانا ماہر القادری، ان کا تخلص جو ہے وہ ماہر ہے، تو وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ انہی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے، مسلمان کا ایمان، ان کی محبت کے بغیر نامکمل ہے۔ تو ان کی محبت اور عقیدت ہم سب کا ایمان ہے، جو مسلمان ہے اس کا ایمان، اس کے ایمان میں آپ کی محبت شامل ہے۔ جو کونین کا مدعا بن کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، کونین کا مطلب دونوں جہان، دنیا و آخرت، ایک دنیا ہے، ایک جہان، اور ایک آخرت، یہ دونوں جہانوں کے آپ مدعا بن کر آئے، یعنی آپ ان دونوں جہانوں میں لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ مدعا کا مطلب مقصد اور سبب بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نعت جو ہے یہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اب اس کے یہاں مشکل الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں معنی ہے، یہ بھی آپ کو کرنے ہیں، ہوم ورک میں اب آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی کلاس 7 کے طلباء و طالبات، میں نے آپ کو اردو کا یہ سبق ایک نعت ہے جو کہ آپ کو سمجھایا ہے، غریبوں کے حاجت روا، جس کے شاعر مولانا ماہر القادری ہیں۔ تو اس کے ہوم ورک میں سب سے پہلے آپ دیکھیے، کاپی میں آپ کریں گے مشکل الفاظ اور ان کے معنی، یہ آپ کی کتاب میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بعض بچے جو ہیں بہت غلط املا کرتے ہیں، رائٹنگ بہت خراب کرتے ہیں، تو آپ ایسا اب نہیں کیجیے گا، یہ آپ کو بالکل کلیئر دکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ 10 الفاظ اور ان کے معنی ہیں: پیشوا، مصطفیٰ، راز اخوت، نجاشی، ابوذر، سلطان، شاہ گدا، کونین، مدعا، حاجت روا۔ آگے سوال نمبر 1 دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر کچھ باتوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نبیوں کی خوبیاں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی ضرورت مندوں کے حاجت روا ہیں۔
جبکہ باقی تمام نبی جو تھے وہ اپنی اپنی امتوں کے ہادی و رہنما تھے۔ یہ ایک جملہ آخر میں اور لکھوں، جبکہ تمام انبیاء اپنی امتوں کے ہادی و رہنما تھے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، شاعر کا تعارف مختصراً بیان کیجیے۔ تو جواب میں تعارف شاعر کی ہیڈنگ ڈال کر لکھیے، مولانا ماہر القادری مشہور نعت گو شاعر ہیں، ان کا بہترین نعتیہ کلام یہی نعت ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا۔ آپ نے نعت میں نہایت عمدگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 2۔ آگے سوال نمبر 3، نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی وضاحت کیجیے۔ تو پہلا نعت کا شعر ہے، نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے۔ اس کی وضاحت ہے، یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ دوسرے تمام انبیاء اپنی قوم اور اپنے زمانے کے ہادی و رہنما اور امام بن کر دنیا میں آئے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص اور محبوب بندے اور رسول کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام اور خاتم الانبیاء ہیں۔ تو یہ ہم نے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تشریح نہیں کی ہے، لیکن اس شعر کے معنی و مفہوم واضح کیے ہیں بس۔ اگلا دیکھیے شعر، تیسرا شعر، نجاشی بھی خادم ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کر آئے۔ اس کی وضاحت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو بادشاہ اور فقیر سب کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ اگلے پیج پر حکمرانی کرتے ہیں، سب کے دلوں پر ان کی عقیدت و محبت کا راج ہے، خواہ وہ حبشے کا بادشاہ نجاشی ہو یا ایک عام صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں، ان کے آگے سب کے سر جھک جاتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 دیکھیے، نعت کے قافیوں کی فہرست بنائیے۔ اب یہ تھوڑا سا اردو قواعد کا کام ہے، قواعد یعنی گرامر۔ تو سب سے پہلے ہم قافیے کی تعریف لکھتے ہیں، کسی بھی نظم کے ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں آنے والے ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ تو نعت کے قافیے درج ذیل ہیں۔ اب جب آپ نعت میں دیکھیں گے نا قافیے کیا ہیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ قافیے ہوتے کیا ہیں۔ تو نعت میں دیکھیے قافیے ہیں پیشوا، مصطفیٰ، حاجت روا، شاہ و گدا، ہوا، مدعا، یہ سب ہم آواز الفاظ ہیں۔ ہم آواز الفاظ ہیں، یہ قافیے ہیں۔
اب دیکھیے ردیف کیا ہوتے ہیں، اس کی تعریف لکھی ہے، ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آنے والے وہ آخری الفاظ جن کی بار بار تکرار ہوتی ہے اس نعت کے ردیف ہیں۔ تو تکرار یعنی بار بار وہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، بن کر آئے۔ آپ دیکھیے ہر شعر کے آخر میں، دوسرے مصرے کے آخر میں یہی ہے، بن کر آئے، بن کر آئے۔ تو ہم نے ایک دفعہ یہ لکھ دیا کہ بن کر آئے انورٹڈ کاماز میں، تو یہ ردیف ہے اس نعت کے۔ اس کے بعد آخری کام ہے واحد کے جمع بنانے ہیں، جو آپ کی کتاب میں مختلف الفاظ ہیں، یہ واحد ہے، ان کی جمع بنانی ہے۔ امیر امراء، غریب غربا، شاہ شاہان، خادم خدام، گدا گدایان، یہ ان کی جمع ہے۔ تو یہ آپ کا نعت کا کام مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔